سلیمان شاہ عثمانی روایت کے مطابق کایا آلب کے بیٹے اور ارطغرل کے والد تھے، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خرزم کی قوت اپنے شباب پر تھی۔ وہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں سلجوقیوں کے کئی مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنا تھا، لیکن عین وقت پر جب کہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے تیار تھے، چنگیز خانی طوفان نے خرزم شاہی سلطنت کو تہ و بالا کر کے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں سے بعض ایران اور شام پہنچے اور وہاں اقتدار حاصل کیا، جو ترکمانی کہلائے۔ بعض ایشیائے کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترک قبائل میں اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھرنے والے عثمانی ترکوں کے آباء و اجداد کا قبیلہ بھی تھا، جو اوغوز قبیلے کا ہی ایک جزو تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ خراسان کے شہر ماہان میں آباد ہوا، لیکن منگولوں کے حملے کے باعث یہاں سے نکل کر مغرب کی جانب ہجرت کی۔ سلیمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلیمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے قبیلے کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ سلیمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اکلات پہنچے۔ وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اوصاف میں مشہور تھے۔ اکلات کے حکمران سے بھی اچھے تعلقات تھے، لیکن جب یہاں منگولوں کی جانب سے خطرہ ہوا تو یہ علاقہ بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اکلات میں قیام کے دوران میں سلیمان شاہ اور ان کے قبیلے والوں نے بہت نام پیدا کیا، لیکن خرزم شاہ کا حامی اور مددگار ہونے کی وجہ سے انہیں منگولوں سے خطرہ تھا، اس لیے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ 1221 عیسوی میں اکلات چھوڑنا پڑا۔ جس زمانہ میں سلیمان شاہ اور ان کے آدمی اناطولیہ کے شہر اکلات میں مقیم تھے، دوران میں انہوں نے چند نمایاں کام کیے۔ شمال کے مسیح دہشت پسند گروہ اکلات کے علاقے میں آ کر لوٹ مار کرتے تھے۔ سلیمان کے ساتھیوں نے ان کا قلعہ کما کیا، اکلات میں امن و امان قائم کر دیا۔ شمال کی بازنطینی سلطنت سے بھی، جس کا مرکز طربزون تھا، ٹکر لی اور انہیں پسپا کیا۔ بعض مورخین کے خیال میں اس دوران میں انہوں نے سلجوقی سلطان کی مدد بھی کی۔ اکلات کے بعد سلیمان نے اپنے آدمیوں کے ساتھ شام کے مشہور شہر حلب کی جانب ہجرت کی۔ تھوڑا عرصہ یہاں وہاں قیام کیا، لیکن ابھی سفر ہجرت جاری تھا کہ سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر جام باک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دریا فرات تھا۔ بعض کا بیان ہے کہ وہ دریا میں غسل کرتے ہوئے ڈوب گئے، جبکہ چند مورخین کا کہنا ہے کہ وہ سفر کے دوران میں دریا عبور کرتے وقت ڈوب گئے۔ اس کی لاش وہیں دفن کی گئی۔ ان کا مزار ترک مزاری یعنی ترک کا مزار کہلاتا ہے۔ بے شمار ترک ان کے مزار کی بات کرتے ہیں۔ جغرافیائی طور پر ترک مزاری 2015 تک شام میں واقع تھا۔ تب تک معاہدہ لوزان کے تحت ترکی کو ان کے مزار پر پرچم نصب کرنے اور اعزازی گارڈ تعینات کرنے کی اجازت تھی۔ شام میں خانہ جنگی اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی وجہ سے اس مزار کو اب ترکی کے اندر
منتقل کر دیا گیا ہے کیونکہ خطرہ تھا کہ اس پر دولت اسلامیہ حملہ کر دے گی، جس وقت سے ترکی کو مجبوراً آنا پڑے گا وہ فوجی کارروائی کرے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ یہ مزار اس سے پہلے 1970 کی دہائی میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔